2 سال کی یا 3 سال کی. یہ اتنے سال بیت گئے ہیں. یہ جبل رحمت جس پہاڑ کے اوپر آپ گئے یہ عراق سے آتی ہے اور وہاں تک گئی ہے. یہ حرم تک نہیں گئی, جبل رحمت تک, کیونکہ یہ ابھی اس کے اندر پانی نہیں آ رہا ہے. ترکیوں کے دور تک اس میں پانی آتا ہے, ترکیوں کے دور تک اس میں پانی آتا ہے. اب گورنمنٹ, سعودی گورنمنٹ نے حاجیوں کے لیے وافر مقدار میں یہاں بندوبست کر لیا پانی کا. مگر ایک لیڈیز ہو کے دیکھیں انہوں نے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. یہاں پہ بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, آپ لوگ بھی اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں, اللہ کے راستے میں دیا کریں. رب ذوالجلال سے دعا کریں رب تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد مدارس پانی کے کنویں راستے بنوانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر اس چیز کی ہمارے پاس استطاعت, طاقت, قوت, پاور نہیں ہے, ایک چیز تو ہے, وہ کیا ہے, وہ ہے ہماری اولاد. اگر ہم اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دیں گے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں, ہم سب کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. دعا کرتے رب ذوالجلال سے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں رب تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, اور جو اولاد والے رب تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے. ایسا یہ لیفٹ میں دیکھیں گے آپ تو 2 برج نظر آ رہے ہیں. یہ زیارت کی کیسی آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں. حج کے دوران ٹرین کے لیے یہ برج بنائے گئے. حج کے دوران ایک ٹرین چلتی ہے جو مینا سے مزدلفہ, عرفات, پھر عرفات سے مزدلفہ اور مینا. یہ اس ٹرین کے لیے یہ برج بنائے گئے اور اس کا روٹ بھی یہی ہے, یہ مینا, مزدلفہ, عرفات. ابھی ایسا ہم وادی مزدلفہ میں انٹر ہو چکے, داخل ہو چکے ہیں. آپ اپنے رائٹ پہ, آپ اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں یلو کلر کے, پیلے کلر کے سائن بورڈ, اور یلو کلر اور ریڈ کلر کی اینٹیں لگی, وہی راستے. عرفات سے واپسی پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ راستے پیدل چلنے والے حاجی کہ یہاں سے حاجی عرفات کے میدان میں پیدل بھی جاتے ہیں. ایک اور بات یاد رکھیے ہے صاحب کہ یہاں پہ حاجی رات کیسے گزارتے ہیں, توجہ رکھنا ذرا. کوئی امیر ہے یا غریب ہے, جوان ہے یا بوڑھا ہے, سردی ہے, بارش ہے, حاجی نے رات وادی مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزارنی ہوتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, چاہے کوئی یورپ سے ہے, عرب سے ہے, ایشیا سے ہے, کسی کنٹری سے بھی ہے, یہاں رات کھلے آسمان تلے گزاری جاتی ہے. یہی پہ ایک مسجد آ رہی ہے, مسجد مشعر الحرام. آپ نے سورہ بقرہ کے اندر کئی مرتبہ پڑھا ہوگا مسجد مشعر الحرام. رائٹ میں دیکھیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ پڑھیے. یہ مسجد بھی ایسا پورا سال بھر رہتی ہے. سال میں فقط ایک رات کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے, ایک نائٹ کے لیے. مغرب اور عشاء کی نماز ہے صاحب مجاج اکرام کہاں پہ ادا کرتے ہیں, وادی مزدلفہ. یہاں کا جو قیام ہے, یہاں پہ حاجی جو سٹے کرتے ہیں عرفات سے جب واپس آتے ہیں, نائٹ یہاں پہ گزارتے ہیں یا نائٹ کا کچھ حصہ یہاں پہ گزارتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ واجب ہے. یہ حج کا کون سا رکن ہے, واجب ہے. یہ ڈیٹیل تفصیل اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس رب تعالیٰ نے آپ کو عمرے پہ بلایا وہ مالک انشاءاللہ حج پہ بھی بلائے گا انشاءاللہ. آمین کہہ لیجیے, آمین کہنے سے دعائیں قبول. اچھا, شیطان والی جگہ کو کون کون دیکھے گا, سب دیکھیں گے نا, جاگ رہے ہیں نا. اس کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں, جو سٹون مارے جاتے ہیں, وہ کہاں سے حاجی اٹھاتے ہیں, یہ لیفٹ پہ دیکھیں آپ, چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے, کنکریٹ پڑی ہوئی, سٹون پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں سائڈوں پہ دیکھیں آپ. رائٹ میں دیکھ رہے ہیں نیچے بھی کنکریٹ. حاجی یہیں سے سٹون اٹھاتے ہیں, پتھر اٹھاتے ہیں. کتنے 49 یا 71 49 یا 71 کنکریاں اٹھانی ہوتی. آپ کسی بھی جگہ سے کنکریاں اٹھا سکتے ہیں, مگر وادی مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. ابھی ایسا آگے میں ہماری 3-4 زیارات بالکل قریب قریب آ رہی ہیں, توجہ رکھیے گا. آگے میں وہ مقام آ رہا ہے, وہ جگہ آ رہی ہے کہ جس جگہ پہ رب تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. استغفر اللہ. ایسا ہم اس کو زیارت کی نگاہ سے نہیں, ہم اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. جس جگہ کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن حکیم 12:30 سورہ فیل کے اندر کیا ہے. ہم تلاوت کرتے ہیں تو سب چھوٹے بڑے پڑھتے ہیں نا, پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. فیل بولتے ہیں ہاتھی کو. ابرا یمن کا ایک عیسائی گورنر تھا, اس نے یمن کے اندر ایک گرجاگاہ تیار کر کے رکھا. لوگوں کو بولتا تھا یہاں آ کے آپ عبادت کرو. یہاں سے ایک آدمی جاتا ہے, وہ گندگی وغیرہ پھیلاتا ہے تو وہ غصے میں آتا ہے, تیش میں آتا ہے کہ اس نے میرے گھر آ کے ایسا کیوں کیا. اور
کیا پلان بناتا ہے کہ میں مکہ میں جا کے بیت اللہ پہ خانہ کعبہ پہ حملہ کروں. جب وہ یہ ناپاک ارادہ لے کے وہاں سے یمن سے چلتا ہے اور پہنچتا ہے وادی محصر کے مقام پہ، کیونکہ یہ جگہ آپ بھولیں گے نہیں، کیونکہ جب بھی آپ سورہ فیل کی تلاوت کریں گے آپ کے مائنڈ میں فوراً یہ جگہ آ جائے گی کہ بھائی یہ جگہ کہاں پہ ہے، مکہ میں کہاں، اس جگہ سے تو ہم گزرے ہیں، یہ جگہ تو ہم نے دیکھی ہے. تو یہ جگہ کہاں پہ ہے؟ جہاں مزدلفہ ختم ہو رہا ہے اور مینا اسٹارٹ ہو رہا ہے. مزدلفہ کا اینڈ ہو رہا ہے، مینا اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے سینٹر میں یہ جگہ ہے وادی محصر. وہ جگہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. جب وہاں سے گزریں گے تو استغفر اللہ پڑھتے ہوئے وہاں سے گزریں گے. یہ رائٹ میں جو آپ کو ٹینٹ نظر آ رہے، خیمے بنے ہوئے نظر آ رہے، اس کو نیو مینا کے نام سے یہ جگہ فیمس ہے، مشہور ہے، نیو مینا بولتے ہیں. رب تعالیٰ نے ابابیل کو حکم دیا تھا. ابابیل ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، ہمارے کٹریوں میں بھی ہوتا ہے. یہاں دیکھنا چاہیے تو نماز فجر کے بعد آپ خاص کر کے دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کے اوپر چھوٹے چھوٹے پرندے گھوم رہے ہیں. یہ ابابیل ہے. یہ کیا ہے؟ ابابیل. رب تعالیٰ ابابیل کو حکم دیتا ہے یہ اپنی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے اسٹون لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ اسٹون جب ابرا کے لشکر کے اوپر پڑتے ابرا کا لشکر اس جگہ کے نصف نابود ہو جاتا ہے. اس جگہ کو ابھی بھی خالی رکھا گیا. یہاں پہ حاجی کا کسی کا اسٹے نہیں.